السلام علیکم۔ آج میں بات کروں گی کمیونیکیشن اسٹائل پر۔ کون سا کمیونیکیشن اسٹائل بہتر ہے اور کون سا بہتر نہیں ہے، اور جو بہتر ہے وہ بہتر کیوں ہے، اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ہم بہترین کمیونیکیشن اسٹائل کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کرتے، استعمال نہیں کر پاتے۔ آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ میرا کمیونیکیشن اسٹائل پہلے کون سا تھا۔ اس کے مطابق میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی اسٹوری بھی شیئر کروں گی۔ بہترین کمیونیکیشن اسٹائل سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے ریلیشن کے لیے ضروری ہے، ہماری پروفیشنل لائف کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ اپنی اسٹوری شیئر کرتی ہوں۔ میں ایک ایسے کلچر میں پلی بڑھی ہوں، یا پھر میری فیملی میں ایک ایسا ماحول ہے، بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو اوبیڈینٹ رہنا ہے، آپ کو پولائٹ رہنا ہے، آپ کو رسپیکٹ کرنی ہے بڑوں کی، آپ کو بڑوں کو نہ نہیں کہنا ہے، آپ کو بڑوں سے سوال نہیں پوچھنا ہے۔ سائنس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جس کلچر میں آپ بڑے ہوتے ہو تو اس کلچر کی باتیں آپ پہ انفلوئنس کرتی ہے۔ جس طرح آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے آپ ویسے ہی بن جاتے ہو۔ آپ کبھی سوچتے ہی نہیں ہو کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن پروفیشنل لائف میں یہ سب نہیں چلتا۔ بہت پہلے، سب سے پہلے جب میں نے جاب شروع کی تھی تو میری میڈم نے مجھے بہت سارا کام دے دیا تھا، اور میں جانتی تھی کہ میں یہ کام نہیں کر پاؤں گی، لیکن پھر بھی میں نے اس کو میم کو کچھ بولا ہی نہیں، کیونکہ مجھے خوف تھا کہ میم مجھے جج کرے گی اور مجھے بولے گی اس سے تو یہ کام بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن 2 دن کے بعد، کیونکہ کام ہو نہیں سکتا تھا، اتنا زیادہ تھا، اور میں ڈرتے ڈرتے میم تک پہنچی، اور میں نے کہا میم میں نے کام نہیں کیا ہے۔ تو میم نے کہا کہ کام کیوں نہیں کیا، کیونکہ میم نے کو بتایا کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، میرے پاس بہت زیادہ اور کام تھا۔ تو میم نے کہا پہلے آپ نے کیوں نہیں بتایا مجھے کہ آپ کام نہیں کر سکتی، آپ کے پاس اور بہت سارا کام ہے۔ پھر میں نے میم کو بتایا کیونکہ میم آپ مجھے ایسا لگتا تھا کہ آپ مجھے جج کریں گے، آپ مجھے برا بھلا بولیں گی، اور مجھے یہ سکھایا گیا کہ آپ بڑوں کو نو نہیں کہنا ہے اور بڑوں سے سوال نہیں پوچھنا ہے۔ تو میڈم بڑی مسکرائی، بولا ایسی کوئی بات نہیں، اگر آپ مجھے بولتی تو میں آپ کو کبھی بھی اتنا زیادہ کام نہیں دیتی۔ اس ایکسپیرینس سے میں نے یہ سیکھا کہ میرا کمیونیکیشن اسٹائل پیسو ہے، اور پھر میں نے جو ہے نا اپنی کمیونیکیشن اسٹائل پہ کام کرنا شروع کیا تھا۔ تو یہ اسٹوری تھی، تو میں نے کہا آپ شیئر کرنا ضروری سمجھتی تھی۔ اب بات کرتے ہیں کمیونیکیشن اسٹائل کی۔ کمیونیکیشن اسٹائل کون سے ہوتے ہیں؟ نمبر 1، پیسو۔ جو لوگ اپنی ضرورتوں کو، جذباتوں اور خیالوں کو ایکسپریس نہیں کر پاتے، یعنی ظاہر نہیں کرتے، ان کے مائنڈ میں، ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے وہ اس کو ایکسپریس نہیں کر پاتے، اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ ایسے لوگ دوسرے لوگوں کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، یعنی جو دوسرے لوگ بول رہے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی کرتے ہیں، اپنی فیلنگ کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح لوگ ان سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی فیلنگ کو ایکسپریس ہی نہیں کرتے۔ یعنی اگر کوئی آپ سے سوال پوچھے تو، لیکن اگر آپ کو جواب دینا ہو، آپ کے ساتھ بہت اچھا آئیڈیا بھی ہو آپ کے ذہن میں، لیکن پھر بھی آپ اس کو ایکسپریس نہیں کر پاتے، اسی کو کہتے ہیں پیسو اسٹائل۔ نمبر 2، اگریسو اسٹائل۔ ایسے لوگ غصے کو استعمال کرتے ہیں دوسرے انسانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ وہ دوسرے انسانوں کو بلیم کرتے ہیں، ان کو جج کرتے ہیں اور ابیوز کرتے ہیں فزیکلی اور ایموشنلی، کیونکہ وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر میں نے غصہ نہیں کیا تو پھر لوگ میرا کام نہیں کریں گے۔ نمبر 3، پیسو اگریسو اسٹائل۔ ایسے لوگ آپ کے سامنے تو کچھ نہیں بولیں گے، لیکن دوسروں کے ساتھ آپ کی برائیاں کریں گے، آپ کی غیبت کریں گے، دوسروں کے سامنے آپ کو برا ثابت کریں گے، لیکن آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ نمبر 4، اسرٹیو کمیونیکیشن اسٹائل۔ یہ سب سے بہترین کمیونیکیشن اسٹائل ہے۔ آپ اپنے خیالوں کو، اپنے جذبات کو، اپنی ضرورتوں کو ایکسپریس کرتے ہو، یعنی ظاہر کرتے ہو عزت کے ساتھ۔ ایک اچھے رشتوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ساتھ بھی ایماندار ہو، سچے ہو، اور دوسروں کے ساتھ بھی ایماندار ہو، سچے ہو۔ آپ دوسروں کی اوپینین کو سمجھتے ہو، ان کی تھنکنگ کو سمجھتے ہو، خیالوں کو سمجھتے ہو، اور رسپیکٹ بھی کرتے ہو، اور ون ون سچویشن کریٹ کرتے ہو۔ یہ سب سے بہترین کمیونیکیشن اسٹائل ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم اسرٹیو کیوں نہیں بن پاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہمارا کلچر یعنی سوسائٹی ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو نو نہیں کہنا، آپ سے سوال نہیں کہنا، آپ کو اپنی فیلنگ کو ایکسپریس نہیں کرنا، آپ کو اوبیڈینٹ رہنا ہے، پولائٹ رہنا ہے۔
تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری ہوتی ہے کہ آپ کو سیلف اویئرنس نہیں ہے، لیک سیلف اویئرنس ہے، آپ کو لو سیلف اسٹیم ہے، لو کانفیڈنس ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں خوف ہوتا ہے، فیئر ہوتا ہے، کانفلکٹ ہم اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اسرٹیو کمیونیکیشن اسٹائل کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اس سے آپ کا سیلف کانفیڈنس بڑھتا ہے، سیلف اسٹیم بڑھتی ہے، آپ ڈائریکٹلی پرابلم سولو کرتے ہو، اس سے لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ اپنی فیلنگ کو ایکسپریس کر سکتے ہو، ون ون سچویشن کریٹ کر سکتے ہو، آپ ایماندار ہوتے ہو، سچے ہوتے ہو، اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں۔ میرا مقصد آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، نالج دینی ہے، تاکہ آپ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو، غور فکر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، اور اپنی زندگی کے مسائل حل کر سکو اور بہترین زندگی گزار سکو۔ بہترین کمیونیکیشن اسٹائل کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ سیکھنا ہے ہاؤ ٹو سے نو، لرن ٹو سے نو۔ میرے اس چینل پہ یہ ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھیے، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تھینک یو۔